السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور ویڈیو سیریز۔ آج جورسپروڈنس کے سبجیکٹ میں ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہیں اسکولز آف جورسپروڈنس۔ اس ٹاپک کو 3 حصوں میں جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ پہلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکولز آف جورسپروڈنس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ یہ اسکول جو ہے وہ اسٹیبلش کن وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تھرڈ ون یہ کہ ہمارے پاس جورسپروڈنس میں کون کون سے اسکول جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ تو چلیے آئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ان اسکولز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو جورسپروڈنس کا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ پیورلی لا ہوتا ہے، تو یہاں پر جو بھی بات ہوتی ہے لا کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی جورس آتا ہے، جو بھی اسکالر آتا ہے، وہ سارے آ کر کیا کرتے ہیں کہ لا کو اپنی جو سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اپنی تھیوریز جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں، اپنی تھاٹس دیتے ہیں۔ تو جو ان کی جو تھیوریز ہوتی ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اسکولز کے اندر۔ ایک اسکول میں لائک مائنڈڈ پیپل ہوں گے، دوسرے اسکول میں لائک مائنڈڈ پیپل ہوں گے، تیسرے اسکول میں لائک مائنڈڈ پیپل ہوں گے، اس طریقے سے۔ اب ایک خاصیت ان اسکولز میں یہ ہوتی ہے کہ ایک اسکول میں جو ایک پہلا جورس ہوتا ہے وہ ایک تھیوری لے کر آ گیا، سیکنڈ جو جورس ہے جس کا وہی خیال تھا، مطلب وہ فارمر جورس کا ہم خیال تھا، لیٹر جورس، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پچھلے کے ورک پر جو کرٹیسزم ہوتی ہے یا کوئی بھی جو شارٹ کمنگز وغیرہ اس نے کمٹ کی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ آگے اور ریسرچ کر کے اپنی ایک نیو تھیوری دے دیتا ہے، اور اس طریقے سے ایک اسکول کا کام جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہ اسکول جو ہے ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے۔ سیکنڈ چیز کہ یہ اسکول بنتے کس طریقے سے، کیا وجوہات ہوتی ہیں جو جورسپروڈنس میں اتنے سارے ہمارے پاس اسکول آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا کا سبجیکٹ میٹر، جو جورسپروڈنس کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ لا ہے، تو ہر کوئی اپنی کانشیس کے حساب سے ڈفرینٹ ایکسپیکٹس سے جو ہے ڈفرینٹ نظریات سے لا کو دیکھتا ہے اور وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو ہے لا کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک جمع غفیر بن جاتا ہے تھیوریز کا۔ تو ان تھیوریز میں جو سملر تھیوریز ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے وہاں پر کیا ہوتی ہے، گروپ بندی ہو جاتی ہے، گروہ بندی ہو جاتی ہے کہ ایک اسکول میں لائک مائنڈیڈ جورس ہو جاتے ہیں، سیکنڈ میں لائک مائنڈیڈ اور اسی طریقے سے تیسرے اینڈ سو آن۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اتنے آئیڈیاز ہو جانے کی وجہ سے ان کو ڈیوائڈ کر کے جو ہے الگ الگ اسکول میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ان اسکول کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم جو تھرڈ چیز آج دیکھیں گے وہ ہیں کہ ہمارے پاس اسکولز ہیں کون کون سے۔ پہلا ہمارے پاس اسکول ہے اینالائٹیکل اسکول، سیکنڈ نیچرل اور فلاسفیکل اسکول ہے، تھرڈ جو ہے ہسٹوریکل اسکول ہے، فورتھ ون جو ہے وہ سوشولوجیکل اسکول ہے، ففتھ جو ہے وہ ریئلسٹ اسکول ہے۔ اب اس میں جو موسٹ فیمس اسکولز ہیں وہ اینالائٹیکل اینڈ نیچرل اور فلاسفیکل اسکول ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں اینالائٹیکل اسکول کو۔ اس اسکول کی جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی وہ کی تھی جان آسٹن نے، جو کہ ایک لیگل پازیٹیوسٹ تھے۔ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے وہ سائنٹسٹ تھے مطلب جورسٹ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جورسپروڈنس جو ہے وہ پازیٹیو لا کی سائنس ہے، تو ان کی اپروچ سائنٹیفک تھی مطلب۔ اب اس اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسکول کہتا ہے کہ لا از دا کمانڈ آف ساورین، یا پھر سپیریئر اتھارٹی، کہ لا جو ہے ایک حاکم کی یا پھر ایک ساورین، ایک سپیریئر اتھارٹی کی کمانڈ ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے جو کہ سب کو بچا لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے کہ جو ابھی ہے وہی ہے، یہ نہیں کہ یہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کانسیپٹ لائیں گے کہ لا کیسا ہونا چاہیے تو وہ مورالٹی سے ڈیل کرے گا، تو مورالٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہے ریلیجیس، کہ ریلیجن کیا کہہ رہا ہے، یہ چیز بھی اس ڈیفینیشن سے بہت الگ ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو حکم، جو لا جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا گیا ایک سپیریئر اتھارٹی کی طرف سے، وہی لا ہے اور اسی کو آگے لے کر جو ہے چلا جائے گا۔ اسی چیز کو جو ہم جو ہے لیگل پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اب یہ اسکول جو فردر جو ہے وہ بات یہ کرتا ہے کہ لاز کو کوڈیفائی کرنا چاہیے۔ کوڈیفائی کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک ڈاکومنٹ کی شیپ میں ہمارے پاس جو قوانین ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور جو بھی سٹیزنز وغیرہ ہوں گے، ایون جو فارنرز ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ٹریول کرتے ہیں، وہ کسی بھی کنٹری کے قانون وغیرہ پڑھ کر جو ایزیلی وہاں کے رہن سہن کے مطابق خود کو ڈھال سکتے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ چیز جو اس میں کہتا ہے کہ لا کمانڈ ہے، اور کمانڈ کو جو ہے لوگ خود اگر نہیں مان رہے اپنی مرضی سے تو اسے ایک لیگل سینکشن کے تحت، ایک لیگل میکینزم کے تحت جو ہے انفورس کروانا چاہیے۔ یہ جو ہے اس اسکول کا کانسیپٹ تھا۔ اگر ہم اس اسکول کو
کمپیریزن کریں اس کا ہماری پریزنٹ سچویشن کے ساتھ، تو پاکستان میں بالکل اسی طریقے سے کیا نام ہے پارلیمنٹ ہے جو کہ ہمارے لاز وغیرہ بناتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان لاز کو جو ہے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو اس کے لیے لیگل میکینزمز ہمارے پاس ڈفرینٹ اویلیبل ہیں. سیکنڈ اسکول جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فلاسفیکل یا پھر نیچرل اسکول آف جورسپروڈنس. یہ اسکول کیا کرتا ہے کہ یہ پرپز کے اوپر دیکھتا ہے، ریزن کے اوپر دیکھتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے ریزنز تھے جن کی وجہ سے اس لا کی ایولیوشن ہوئی یا یہ لا جو ہے وہ انیکٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو اسکول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا از اے پروڈکٹ آف ہیومن ریزن، کہ انسانی وجوہات جو ہیں وہ کیا تھیں اس کو اس اسکول میں جو ہے دیکھا جاتا ہے. اور اس کا جو پرپز ہوتا ہے، اس اسکول کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اس کو ایلیویٹ کیا جائے، اس کو مقدس بنایا جائے. یہ اس میں جو بھی جرس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لا ہوتا ہے وہ کسی بھی آربیٹریشن اتھارٹی کی کمانڈ نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم نے انالائٹیکل اسکول میں دیکھا، یا پھر کسی رولر کی کریشن بھی نہیں ہوتی کسی ہیومن نیسیسٹی کی وجہ سے. بلکہ یہ اسکول یہ کہتا ہے کہ لا جو ہے وہ ریشنل ہوتا ہے اور ریزنیبل ہوتا ہے. اس کے پیچھے وجوہات دیکھی جاتی ہیں کہ اس لا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کون سی وجوہات تھیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو فرسٹ پرنسپل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لا کیسا ہونا چاہیے. مطلب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسکول بالکل مورالٹی کے اوپر چل رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ لا کو ہونا کیسا چاہیے، ایک ہیومن جو مائنڈ ہے وہ کس طریقے کے لاز کو فالو کر سکتی ہے. جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا انالائٹیکل اسکول آف جورسپروڈنس میں، تو وہاں پر یہ چیز تھی کہ لا کو مورالٹی سے بالکل الگ رکھا گیا ہے. لیکن یہاں پر اس اسکول میں یہ بات ہو رہی ہے کہ لا کیسا ہونا چاہیے، یہ فرسٹ پرنسپل ہے اس اسکول کا. یہ نہ ہی ماضی کو دیکھتی ہے کہ ماضی میں کیا چیزیں تھیں، کیسا لا تھا، اور نہ ہی یہ انالائٹیکل پریزنٹ کو دیکھتی ہے، نہ ہی یہ حال کو دیکھتی کہ حال میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ صرف کنسرن کرتا ہے اسکول فیوچر کے ساتھ کہ آگے آنے والے فیوچر میں اس لا کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس اسکول کے مطابق اگر کوئی ایسی لیجسلیشن آ جاتی ہے، کوئی ایسی ہمارے پاس قوانین کوئی ایسے آ جاتے ہیں جو کہ مورالٹی کے اگینسٹ ہے، تو ان کو لا ہی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تھرڈ اسکول جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہسٹوریکل اسکول آف جورسپروڈنس. اگر ہم اس کی ٹرمنالوجی پر غور کریں ہسٹوریکل، تو یہ اسکول لازماً جو ہے ہسٹری سے ڈیل کرتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اس اسکول میں جو ہے ویسے جو عام طور سے جو اسکول ہیں وہ لا کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن یہ اسکول واحد ہے جو کہ لا کے اوریجن کو بھی اسٹڈی کرتا ہے. مطلب کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ لا کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ لا کے اوریجن کو بھی یہ اسکول جو ہے اسٹڈی کرتا ہے. اس اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انالائز کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے، ڈٹرمائن کرتا ہے کہ ہسٹری میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی سوسائٹی کی، ٹھیک ہے، اس ڈیولپمنٹ کے دوران جو بھی ہمارے پاس سوشل کسٹمز تھے، جو سوسائٹی کی روایات وغیرہ تھیں، یا جو ریلیجیس یا سپر نیشنل جو بھی پرنسپلز تھے، اصول وغیرہ تھے کسی بھی مذہب کے، کسی دین کے، یا پھر لوگوں کی جو اکانومک نیڈز تھیں یا ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ تھا، اس کے نتیجے میں جو ہے لا ڈیولپ ہوا. یہ اسکول یہ بات کرتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو لا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ ایک دین سے ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے آپس میں ٹریڈ میں انگیج ہو جاتے ہیں تو اس ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا پھر لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کنڈکٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے کچھ پرنسپلز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ پرنسپلز جو ہے ان کی جو ہسٹوریکل جو ڈٹرمینیشن ہوتی ہے وہ اس اسکول نے کی ہے. اوریجن لا کا جو ہے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ اس اسکول نے بتایا. یہ اسکول یہ کہتا ہے کہ جو لا ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد لوگوں کی ول اور کانشیس پر ہوتی ہے، جو کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ لوگ جو ہے کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی مرضی کس میں ہے، لوگ کس چیز کو فالو کر سکتے ہیں، اس حساب سے جو ہے لا کی ڈیولپمنٹ ہوئی. سیوگنی جو ہے اس اسکول کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ نیشنز جب کریٹ ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے لاز بھی کریٹ ہوتے ہیں، لاز گرو ہوتے ہیں جیسے جیسے نیشن گرو ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ نیشن اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ لا جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اس لا کو فالو کرنے والی نیشن ہی نہیں بچتی، ٹھیک ہے. اور جو مزید اس اسکول نے یہ کہا کہ لا کو جو ہے سوشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ
لا جو ہے وہ سوشل انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، اسٹیٹ نہیں بناتی. اسٹیٹ یہ دیکھتی ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کی نیڈ کیا ہے، اس حساب سے جو ہے لا کو لیجسلیٹ کیا جاتا ہے. سوشل انسٹیٹیوٹس کو یہ اسکول جو ہے پریفرنس دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس اسکول نے یہ کہا کہ لا جو ہے وہ کسٹمری ایکشنز کو دیکھتا ہے، ماڈلس کو نہیں دیکھتا. ماڈلس کو جیسے ہم نے پچھلے اسکول میں دیکھا نیچرل یا فلاسفی اسکول آف جورسپروڈنس میں، وہاں پر مورالٹی کو پریفرنس دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کسٹمز کو، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ روایات جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس حساب سے جو ہے لاز انیکٹ ہوتے ہیں. اینڈ لاسٹلی جو اس اسکول نے لاسٹلی جو بات یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس اسکول کا جو وجود تھا وہ انالائٹیکل پازیٹیوسٹ، جو انالائٹیکل اسکول آف جورسپروڈنس اور نیچرل اسکول آف جورسپروڈنس، ان کے نتیجے میں آیا، ان کی کرٹیسزم کے نتیجے میں اس اسکول کی ڈیولپمنٹ ہوئی. فورتھ ون جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سوشولوجیکل اسکول آف جورسپروڈنس. سوشولوجیکل جب ہم چیز ہی دیکھتے ہیں تو مطلب اسٹڈی آف سوسائٹی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ سوسائٹی کی اسٹڈی کو ہم سوشولوجی کہتے ہیں. تو یہ وہ والے جورسپروڈنس ہے جو کہ سوسائٹی اور لا کے درمیان میں جو ریلیشن ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے جو بھی جورس وغیرہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سوسائٹی جو ہے وہ لا سے انٹر لنکڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ اس طریقے سے کہ ایک لا جو ہے ایک سوشل فینومینن ہے، کیونکہ جو بھی لا وغیرہ بنتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے سوسائٹی، وہاں اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں پر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان کی جو ہماری سوسائٹی ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو شراب ہوتی ہے اس کو اگر لیگلائز کر دیا جائے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ سوسائٹی میں امورالٹی پھیلے گی، سارے عام جو ہے وہ نشہ ہونے لگ جائے گا. تو مطلب اس سے ہمیں یہ چیز اسکول نے بتانا چاہی کہ لا کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے، اس کے رہنے والے، اس کے اندر رہنے والے ممبرز کے اوپر ہوتا ہے. اس اسکول کے مطابق جو ہے جو سوشل فنکشن ہے، یا پھر لا جو ہے ایک سوشل فنکشن ہے اور ایکسپریشن آف ہیومن سوسائٹی ہے، جس کا جو کنسرن ہے وہ انڈیویجول ممبر جو بھی سوسائٹی کے ہیں ان کے ایکسٹرنل ریلیشنز سے ہے. اب وہ ریلیشن ان کے ایک دوسرے کے آپس میں نیبرز کے ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اکنامک ٹرمز بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی ریلیجیس پرنسپلز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. اور چیز جو اس اسکول نے ہمیں بتانا چاہی وہ یہ ہے کہ لا جو ہے وہ اسٹیٹ سے نہیں آتا لیکن سوسائٹی سے آتا ہے. سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ لا کو بناتی ہے اور اسٹیٹ جو ہے اسی چیز کو کنسیڈر کرتی ہے. یہ اسکول یہ بتاتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے لا کو کریٹ نہیں کرتی بلکہ لا کو صرف فارمولیٹ کرتی ہے. اب کریٹ اور فارمولیٹ کرنا یہ دونوں الگ الگ کانسیپٹ ہیں. کریٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ نیولی کسی چیز کو بنا رہے ہو جس کا وجود پہلے تھا نہیں، اگر تھا بھی تو آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، ایک نئی چیز جو ہے آپ نے بنائی اور اس کو مسلط کر دیا، یہ ہے کریٹ دا لاز. اس کا مطلب یہ ہے. سیکنڈ چیز یہاں بتا رہی ہے کہ بٹ اونلی فارمولیٹس، لیکن اسٹیٹ جو ہے لاز کو کریٹ نہیں کرتی لیکن صرف فارمولیٹ کرتی ہے. فارمولیٹ کا مطلب کیا ہے، ان کو ایک کوڈیفیکیشن کی شکل میں لے آتی ہے، ان کو اسمبل کر دیتی ہے، اور اس اسمبل کرنے کے دوران وہ دیکھتی کیا ہے کہ سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے. اس حساب سے جو ہے سوسائٹی کی نیڈ کو، سوسائٹی کی یونٹری کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے ان لاز کو جو ہے فارمولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسٹیٹ کریٹ نہیں کرتی، صرف فارمولیٹ کرتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اس اسکول نے یہ چیز بتائی ہمیں. اور اس اسکول نے ہمیں یہ بتایا کہ جو فورس آف اسٹیٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کو کمپیل نہیں کرتی کہ آپ لا کو فالو کریں، لیکن لوگوں کے درمیان اویئرنیس کے انہوں نے آپس میں کیسے رہنا ہے، ان کے جو کسٹمز ہوتے ہیں سوسائٹی کے ان کو انہوں نے کس طریقے سے فالو کرنا ہے، لازمی فالو کرنا ہے، ان کے وہ لازمی ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے دیکھی جاتی ہیں. لیکن فورس آف اسٹیٹ جو ہے ایک لیگل میکینزم جو ہے نہیں دیکھا جاتا ہے، جو کہ اس کے بالکل اپوزٹ چیز جو ہم نے دیکھی تھی انالائٹیکل اسکول آف جورسپروڈنس، جہاں پر یہ تھا کہ اگر لا انیکٹ ہو چکا ہے تو اس کو ایون سینکشن سے بھی، لیگل سینکشن سے بھی اس کو انفورس کرایا جائے گا. اس میں جو لاسٹ اسکول ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ریئلسٹ اسکول آف جورسپروڈنس. بیسیکلی کافی جورس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسکول آف جورسپروڈنس ہے ہی نہیں بلکہ یہ ایک برانچ ہے سوشولوجیکل اسکول آف جورسپروڈنس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکول بالکل سوسائٹی سے ایک پریکٹیکل شیپ کے اندر، ایک پریکٹیکل وے کے اندر ڈیل کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے اسے کچھ جو جورس ہیں وہ ایک اسکول مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹرم کے اوپر ہی غور کریں ریئلسٹ اسکول، اس سے ہی ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کو ریئلائز کرانے کی یہاں بات کی جا رہی ہے. یہاں پر
بات ہو رہی ہے لا کو ریئلائز کرانے کی کہ لا جو ہے پریکٹیکل شیپ میں پریکٹیکل اسپیکٹ میں کیسے ورک کرتا ہے اور اس کے جو ہے ایفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس. یہ اسکول ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا وہ ہے جو جج ڈیسائیڈ کرتا ہے. کورٹ نے اپنی سائیکولوجی کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے جو کچھ ڈٹرمائن کر دیا وہ لا بن جاتا ہے. اب اس جو اسکول کے جورس ہیں اس کے مطابق جو ہے جو ایلیمنٹس آف انسرٹینٹی جو ہے وہ لا میں ہوتے ہیں کہ لا جو ہے وہ سرٹین ہوتا ہی نہیں ہے جب تک جو ہے جوڈیشری نے اس نے جو ججز ہیں یا پھر جو کورٹس ہیں انہوں نے اپنا کردار اس میں ادا نہیں کیا. وہ اس طریقے سے کہ ایک لا ہمارے پاس انیکٹ کر دیا گیا لیکن وہ کتاب کی حد تک محدود ہے. جب ہمارے پاس کوئی کیس آئے گا ہمارے پاس ریلیونٹ فیکٹس ہوں گے, فیکٹس کے مطابق جو ہے ایویڈنس بھی اویلیبل ہوں گے, تو ایک کورٹ ایک جج جو ہے وہ کیا کرے گا اس لا کو دیکھے گا اور ایویڈنس کو دیکھے گا, ان دونوں کو وہ آپس میں جب کمپیریزن کرے گا تو اس لا کو اس کے اوپر اپلائی کرے گا تو جو لا انسرٹین ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں پڑا ہوا تھا وہ سرٹین ہو جائے گا, وہ فیکٹس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا تو وہ چیز ایک ایویڈنٹ ہو جاتی ہے. مطلب ایک چیز کو ریئلائز کرا دیا گیا ہے, ریئل شکل میں ہم لے کر آ گئے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دس اسکول لا جب تک جو ہے کورٹس اس کو اپلائی نہیں کرتی, انٹرپریٹ نہیں کرتی, وہ لا جو ہے اپنی اصل شکل میں سرٹین شکل میں آتا ہی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس اسکول کو جو ہے وہ لیفٹ ونگ کنسیڈر کیا جاتا ہے سوشولوجیکل اسکول آف جورسپروڈنس کا. وہ اس لیے کیونکہ اس کی اپروچ جو ہے وہ سوشولوجیکل تھی. سوشولوجیکل اپروچ کی وجہ سے ہی اس کو جو ہے سوشولوجیکل اسکول آف جورسپروڈنس کی جو ہے برانچ تسلیم کیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو کارل نیکرسن لیولین جو ہے جو کہ ایک پرومیننٹ امریکن جورسپروڈنشل اسکالر تھے اور یہ ایک ریئلسٹ تھے, مطلب یہ فیور کرتے تھے ریئلزم کو. انہوں نے یہ کہا کہ ریئلزم از ناٹ اے اسکول, ریئلزم ایک اسکول نہیں ہے بٹ اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے برانچ آف سوشولوجیکل اسکول. وہی بات اس نے کی کہ ریئلزم جو ہے ریئلسٹ اسکول آف جورسپروڈنس جو ہے وہ ایک اسکول نہیں ہے لیکن سوشولوجیکل اسکول کی ایک برانچ ہے. ٹھیک ہے, یہ کنسنٹریٹ کرتی ہے ایکچوئل ورکنگ آف لا پر اینڈ افیکٹ آف لا, ورکنگ اینڈ افیکٹ آف لا کہ لا جو ہے وہ کام کس طریقے سے کرتا ہے, اس کام کے نتائج کیا ہوتے ہیں, اور اس لیے جو ہے اس کو ریئلسٹ اسکول آف جورسپروڈنس کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس 5 اسکول آف جورسپروڈنس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. تھینک یو فار واچنگ, اسٹے ٹیون, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.